سنت ہے انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ جی مجھ کو ایک ہے نا سوال پوچھنا تھا آپ سے کہ آپ نے کہا تھا کہ ہے نا سائنٹسٹ لوگ جو ہے 90% وہ ہے نا یہودی ہے، 10% کچھ ہے نا کرسچن وغیرہ ہے۔ تو میں ہے نا آپ سے نا یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب سائنٹسٹ لوگ جب ہے نا سائنس کی ہے نا کچھ نا تخلیق کر رہے تھے، مطلب محنت کر رہے تھے، تو اس ٹائم ہے نا مسلمان لوگ ہے نا ان کا دیکھ کر انہوں بھی اس کے اندر انوالو کیوں نہیں ہے سائنس کے اندر، ترقی کے اندر؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ میں نے کہا کہ اکثر یہ سائنٹسٹ 90% یہودی ہے، تو اس ٹائم میں مسلمان کیا کر رہے تھے، وہ کیوں نہیں سائنس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے؟ تو بہرحال میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک جس کو کہیں گے پیمانے یا تجربے کے اعتبار سے یا ایک اندازے کے اعتبار سے مطلب 11ویں صدی سے لے کر 14ویں یا 15ویں صدی تک دنیا کے 90% سائنسدان مسلمان تھے۔ 90% سائنسدان مسلمان تھے 11ویں صدی سے لے کر تقریباً 15ویں صدی تک۔ 15ویں صدی کے بعد مسلمانوں کا زوال شروع ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، چونکہ وہ دین کو پکڑے ہوئے تھے تو دنیا میں بھی آگے تھے، دین کو زوال شروع ہوا۔ اور جو یورپ کے اندر 17ویں صدی میں یہ رنسانس آیا، رنسانس جو تبدیلی آئی، جو مشینی ایج آیا، جو انڈسٹریلائزیشن آیا، جو ایج آیا، یہ مسلمانوں کی دین تھی۔ کیا آپ کو لگتا ہے وہ یورپ جو 6ٹھی صدی سے لے کر 17ویں صدی تک 1000 سال تک ڈارک ایجز میں رہتا تھا، ڈارک ایجز میں 17 سینچری میں ان کے پاس کرینک شافٹ اچانک آ گیا جس سے پورا انڈسٹریل ایج چالو ہو گیا؟ آپ جانتے ہیں انڈسٹریلائزیشن جو انڈسٹریل ایج آیا، رنسانس آیا، یورپ کہتا ہے کہ سب سے بڑی تبدیلی اس میں انڈسٹریز نے لائی، اور اس کے اندر سب سے بڑا کوئی انوینشن اس کے لیے ذمہ دار ہے تو وہ کرینک شافٹ ہے۔ کرینک شافٹ معلوم آپ کو؟ پسٹن ہوتا ہے، گاڑی آپ چلاتے ہیں، گاڑی میں پسٹن ہوتا ہے، پسٹن انجن میں آگے بھی چلتا ہے، وہ پسٹن کو لے کے چلنے کے لیے ایک شافٹ، ایک ڈنڈا ہوتا ہے جو پسٹن کو، مطلب کرینک شافٹ کا معنی یہ ہے کہ سرکولر موشن کو لینئر موشن بناتا ہے، وہ مطلب گول گھومنے والی چیز کو سیدھے ایکشن بناتا ہے، کہ تو اندر انجن گول گھومتا ہے لیکن کرینک شافٹ سیدھا گھومتا ہے، لینئر موشن۔ تو یہ ایجاد کس نے کی؟ کرینک شافٹ کی۔ یہ شافٹ کس نے ایجاد کیا؟ یہ مشین اور یہ انجنز کی ایجاد کس نے کی؟ کرینک شافٹ اگر بنیاد ہے، ریڑھ کی ہڈی یورپ کے رنسانس کے لیے، تو جو یورپ 1000 سال تک ڈارک ایجز میں تھا، 17ویں صدی میں کرینک شافٹ کے آسمان سے اتر کے آیا ان کے لیے۔ یہ مسلمان سائنسدانوں کی دین تھی جو کرینک شافٹ کو پانی کو پمپ کرنے کے لیے اور مختلف مشینوں میں استعمال کر رہے تھے۔ معلوم آپ کو یہ کرینک شافٹ جو ہے، الجزری نام کے ایک سائنسدان جو 9ویں صدی کے تھے، انہوں نے پانی کو کھیتوں تک کیسے پہنچانا جائے، بالخصوص عراق کے علاقے میں جہاں پانی ندیاں تو ہے لیکن کھیت دور دور ہے اور وہاں پانی کے جزیرے نہیں ہیں، تو انہوں نے ایجاد کیا کرینک شافٹ جو کہ گھومتا ہوا تھا، مطلب پانی ڈول سے اٹھتا تھا، ڈول اندر ڈوبتا تھا، پانی لے کر آتا تھا، ایک ٹب میں گراتا تھا، وہ جو گھومنے کے لیے جو انہوں نے ایجاد کیا وہ شافٹ تھا، جس کی وجہ سے وہ انجن پورا چلتا تھا اور ایک میکینزم کریٹ ہوتا تھا کہ گدھے یا بیل رسی کو کھینچتے تھے جس سے کرینک شافٹ چلتا تھا اور وہ پورے پانی کے سرکل کو چلاتا تھا جس سے دور دور کھیتوں میں پانی لے جایا جاتا تھا۔ 7ویں صدی میں موسیٰ برادرز بول کر، بنو موسیٰ بول کر ایک خاندان تھا بغداد کا، انہوں نے روبوٹکس میں ایجادات کی۔ مانو روبوٹکس، آپ بولیں گے روبوٹکس، 9ویں صدی، اور ہم 1100 سال کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ہمارے مائکروسافٹ کی دین ہے یا فلاں کی دین ہے یا جاپانیز کی نہیں۔ بنو موسیٰ برادرز جو تھے، موسیٰ جو بھائی تھے 4-5، بنو موسیٰ بولتے تھے ان کو، کہ موسیٰ جو بھائی تھے برادرز، انہوں نے ایجاد کی، اور اس زمانے کے خلیفہ کے لیے انہوں نے ایک ایسی عورت بنائی تھی، مرد بنانا چاہیے تھا حالانکہ، لیکن عورت بنائی تھی جو صبح صبح ایک بٹن دبانے پہ کافی لے کر باہر نکالتی تھی۔ اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا تھا میکینیکلی کہ روبوٹکس تھا وہ، کہ کافی بنتی تھی، اس میں جاتی تھی اور وہ عورت بٹن دبانے پر صرف کافی کو ایک شٹر کھلتا تھا، باہر نکال کے دے دیتی تھی۔ سمجھے آپ؟ روبوٹکس۔ اور یہ ساری چیزیں لیکوڈس، پانی اور مختلف تیل سے وہ کرتے تھے بیک گراؤنڈ میں، جس سے وہ چلتا ہے۔ وہ 2 ساراز دیکھے آپ نے جو نیچے منڈی کرتے ہیں، پانی رہتا ہے اور تیل رہتا ہے، پھر تیل جمع ہوتا ہے تو سارا جھک جاتا ہے، تیل زیادہ ہوتا ہے پھر منڈی اٹھ جاتی ہے، چلتے رہتا ہے۔ انہوں نے اسی میکینزم کو یوز کیا اور مختلف لیکوڈس کو یوز کر کے اس روبوٹس کو چلاتے تھے۔ اتنے سارے ایجاد مان، ٹائم کیلکولیشن کے لیے مسلمانوں نے جو ہے لیکوڈس کو یوز کیا، گھڑی کو چلانے کے لیے، کہ پانی کے خطرہ ٹپکنے سے کیا ہو سکتا ہے، کتنے خطرہ ٹپکنے سے ایک بار وہ اتنی ایجادات ہیں مسلمانوں کے، اس میں سے کوئی انتہا نہیں۔ مسئلہ یہ ہوا، افسوس یہ ہوا، مسلمانوں نے جو ہے دین اور دنیا کی جو تفریق کی، اگر اس کی تفصیلات آپ کو دیکھنا ہے تو قرآن اینڈ ماڈرن سائنس میرا ایک لیکچر ہے انشاءاللہ اگلے جو میرا چھوڑ کے اس کے بعد اپلوڈ ہوگا، اس میں ضرور دیکھیے۔ میں نے بتایا مسلمان کیوں زوال پذیر ہوئے۔ تو مسلمانوں نے کیا کیا، دین دنیا کا فرق کیا، کہا دین ہمارے لیے کافی ہے، حالانکہ کافی تھا لیکن دین میں دنیا شامل ہے، بھول گئے، اور مکمل طور سے سائنسی ایجادات کو دین کے خلاف سمجھنے لگے،
نتیجہ یہ ہوا کہ 300-400 سال کا عرصہ گزرا اور اس کے بعد مسلمان زوال پذیر ہو گئے، دنیا میں بھی پیچھے ہو گئے اور افسوس کی بات دین میں بھی پیچھے ہو گئے۔ تو لہٰذا ہمیں ضرورت ہے واپس اپنے دین پر چلنے کی۔ ہمارے دین پر چلنے سے ہم خود بخود سائنٹیفک ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہم کو کوئی اسپیشل کام نہیں کرنا، ہمارے دین پہ چلنا ہے، ہم سائنٹیفک کمیونٹی بن جائیں گے، چونکہ ہمارا دین بہت سائنٹیفک ریلیجن ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہمارے پیچھے ہٹنے کی وجہ دین اور دنیا کے علم کا فرق، اور دین اور دنیا کا جب فرق کیا اور دین کو چھوڑ دیا تو دنیا بھی ہاتھ سے خود بخود ہمارے نکل گئی۔ تو ہمیں اپنے کتاب کو تھامنا ہے۔ دوسری قوموں کے لیے اصول الٹا ہے، وہ اپنی کتاب کو تھامیں گے، دنیا میں پیچھے ہوں گے، چونکہ ان کی کتاب سائنس کے خلاف ہے۔ ہم اپنی کتاب کو اگر چھوڑیں گے قرآن کو تو ہم دین میں پیچھے ہوں گے اور دنیا میں پیچھے ہوں گے۔ تو لہٰذا ہمیں واپس اس کتاب کو تھامنے کی ضرورت ہے جس کتاب کو تھام کر لوگوں نے دنیا میں انکشافات کیے تھے۔ آپ کو معلوم ڈائریکشن نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ، ٹھیک ہے، یہ کس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ اس کی کس کو ضرورت ہے؟ مسلمانوں کو ضرورت تھی اس کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مدینے سے مکہ کا ہے ہم کو تو پتہ ہے نا، لیکن ایک آدمی سنا یمن سے مکے کی طرف منہ کرنا چاہتا ہے، کیسے کریں گا؟ ایک آدمی ہونالولو افریقہ میں ہے کہ شہر کے اندر ہونالولو، وہاں سے کرنا چاہتا ہے کعبے کی طرف منہ، کیسے کریں گا؟ جب تک کہ کمپاس ایجاد نہ ہو۔ تو کس نے سب سے پہلے کمپاس کی ایجاد کی؟ معلوم آپ کو؟ مسلمانوں نے۔ کیوں؟ ان کے دین کی ضرورت تھی کہ کمپاس ایجاد کیا جائے، تبھی تو ڈائریکشن ملیں گا نماز کا، سمجھ رہے آپ؟ ساؤتھ افریقہ مسلمان تھے، کیسے فیس کرتے تھے کعبہ ادھر ہے بول کے؟ کیسے معلوم ہوا؟ کمپاس ایجاد کرنا ان کی ضرورت تھی، اور وہ میگنیٹ سے ان کو پتہ چل گیا، میگنیٹ جو ہے جس ڈائریکشن میں ہوتا ہے اس کا اپوزٹ انہوں نے نکال لیا، سمجھ رہے آپ؟ یہ وہی فنکشن پہ آج ہمارے موبائل کے اندر وہ کعبہ بتاتا ہے قبلہ کدھر ہے۔ مسلمانوں کو ضرورت تھی، کس کو ضرورت تھی؟ کہ رات کے فلاں حصے میں اٹھ کر کتنا وقت ہو رہا معلوم کرے، دن کے فلاں حصے میں کتنا وقت ہو رہا معلوم کرے۔ مسلمانوں کو ضرورت تھی، اس لیے کہ رات میں سحر کرنا ہے تو سحر اجالا نکلنے سے پہلے ہو جاتی، تو کیلکولیشن کرنا ہے کہ صبح کو وقت کتنا باقی ہے۔ تو مسلمانوں نے ایجادات کی ستاروں کے ذریعے کہ وقت کیسے چلتا ہے، گھڑیاں نہیں تھی جب، دن میں ایجادات کی کہ سورج کے حساب سے گھڑیاں کیسے چلیں گی، سورج کی روشنی چلے جائے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ تو پھر سینڈ واچ نکالیں گے، اگر وہ بھی نہ چلے تو کیا کریں گے؟ تو پھر لکوڈ پانی کے ذریعے چلنے والی گھڑیاں ایجاد کی، اگر وہ بھی نہ چلے تو پھر میکینیکل واچ جو ویٹ سے چلتی تھی، وزن سے، وزن کو کھینچ دو آپ، وزن نیچے گرتے آتا تھا، واچ دن بھر چلتی تھی، پھر آپ کو کھینچنا ہے۔ پرانی کسی گھڑیاں دیکھی ہوں گی تو وزن ہوتے دو موٹے موٹے، ادھر کر دو دن بھر میں ادھر آتا، پھر ادھر کر دو۔ مسلمانوں نے کی، چونکہ ان کے پاس وقت کی بہت اہمیت تھی، ان کو روزہ کھولنا تھا، 5 وقت کی نمازیں پڑھنی تھی، تہجد کے لیے اٹھنا تھا، سحر کرنا تھا۔ تو ہمارا دین سائنٹیفک ریلیجن ہے، اس کی بیسکس ایسی ہے کہ خود بخود ایک مسلمان سائنسداں تو نہیں، ایک سائنٹیفک کمیونٹی کا پارٹ بن جاتا ہے۔ مانو آپ سمرقند میں ہیں، آپ حج کرنے آتے ہیں ہر سال، حج کرنے جب آتے ہیں آپ مکہ آتے ہیں تو آپ کو ضرورت کا سامان لانا پڑتا ہے وہاں سے یہاں، ضرورت کا سامان لانا پڑتا ہے وہاں سے یہاں۔ آپ کو ڈر ہے کہ سمرقند سے، بخارا سے، رشیا سے نکل کر میں مکہ آنے تک مجھے لوٹ مار ہو گئی، تو مسلمانوں نے پھر ایجاد کی ATM مشینز اور بینکنگ کی۔ یہ میں 1000 سال پرانی بات کر رہا ہوں، بولیں ATM مشین، ہاں مسلمانوں کی دین ہے۔ ایجادات کی انہوں نے، ایک وہ لیا، اس کو کہتے تھے سق، اس کو کہتے ہیں سق، صداقت نامہ، اسی سے لفظ سقوق آتا ہے، جس کو بانڈز کہتے ہیں عربی کے اندر۔ سق کیا ہوتا تھا؟ سمرقند میں ایک آدمی بیٹھ کر ایک مہر چیز لکھتا تھا کہ اس آدمی کو مکہ پہنچنے کے بعد 10,000 درہم آپ دے سکتے ہیں، میرا اسٹیمپ۔ وہ لیتا تھا نوٹ، I promise to pay the bearer sum of ₹100,000، دیکھتے نوٹ پہ لکھا ہوا ہے، مطلب ایکچوئل کرنسی نہیں ہو، ایکچوئل کرنسی کہیں اور ہے، صرف وہ دینے کے بعد اس کو 100 ملنے والے واپس۔ I pay لکھا ہوا ہوتا نا، نوٹ پہ کیوں لکھا ہوتا آپ سوچتے ہیں؟ I pay the bearer sum of ₹100، تو پھر ₹100 ہے کہاں؟ یہ تو خالی اس کا بیرر کا چیک ہے۔ یہ ہے سکوک، یہ سق ہے، یہ صداقت نامہ تھا جو سمرقند سے لے کے نکلتا تھا، مکہ جا کر اپنا پیسہ ٹرانزیکٹ کر لیتا تھا، وہ پیش کرتا تھا، اس کو 5 ملتے تھے، اور یہ 2 لوگ حفاظت کے ساتھ اپنے پیسے پاس کرتے تھے، فزیکل کیش بعد میں، سمجھ رہے آپ؟ ATM مشینز، چیک کا سسٹم، وہی سق سے چیک آج بھی ہے، اسی اچھی CK نہیں ہے، اسی اچھی QUE چیک یہی ہے جو عربی سے نکل کے آتا ہے، سمجھ رہے؟ تو ہمارا دین ہی ہم کو سائنٹیفک بنا دیتا ہے، ہمارا دین ہے یہ ایک ایسی چیز، لیکن اس کو چھوڑنے سے آدمی سائنس میں پیچھے ہوتا ہے اور دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا ہماری پیچھے رہنے کی وجہ ہمارا اپنے دین کو چھوڑنا ہے، اور دوسروں کی تہذیب کو دیکھ کر ٹوٹ پڑنا ہے، بالکل مرغوب مائل پاگل ہو گئے ان کے، لیکن وہ جو کریں گے وہی صحیح، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا 17ویں صدی کی پہلے تک آپ دیکھیے
मुसलमान एक से एक साइंसदां, ये 8वीं सदी से लेकर 17वीं सदी 900 साल का गोल्डन एज था, जिसको यूरोपियन डार्क एज कहते, चूँकि उनके लिए तो अंधेरा था, लेकिन मुसलमानों के लिए, लेकिन जब यूरोपियन ने अपने दीन को 17वीं सदी में लात मार दी, एक ज़बान में कहूँ, और दुनिया को अपना लिया, आगे बढ़ गए, और हमने अपने दीन को छोड़ दिया और दुनिया को उनके पीछे पड़ के अपनाना शुरू किया, तो हम पीछे हो गए। तो लिहाजा हमें दीन में आगे पढ़ना है, इंशाल्लाह हम दुनिया में फिर आगे